ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان اظہری کی ویڈیو سے متعلق سوال ہے کہ یہ حضرات نے اس کو بھیجا ہے، سلمان اظہری ہوں یا اور بریلوی علماء، چونکہ وہ سب کے سب احمد رضا خان کے متبعین ہیں، ان کے نام کا کھاتے ہیں، تو جو کچھ وہ لکھ کے چلے گئے ہیں اسی کو دہراتے رہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو قے وہ کر کے چلے گئے ہیں اسی کو یہ تمام حضرات چاٹتے رہتے ہیں، اور جو حضرات ان سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں سارے لوگ مل کے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے ہمت کی اور ہمت کر کے یہ کہا احمد رضا خان صاحب، اگرچہ وہ احمد رضا خان صاحب کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کفر کے فتوے لگائے علماء دیوبند پر، ان کی تائید وہ نہیں کرتے ہیں، تو چونکہ وہ ان کی تائید نہیں کرتے ہیں تو اس لیے بریلوی خود ان کو جو ہے کافر کہتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو علماء دیوبند کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی واہیات باتیں جو سب کو بتائیں کہ بھئی یہ علماء دیوبند کے نظریات نہیں ہیں، 1000 مرتبہ بتا دیا گیا کہ بھائی ہمارے یہ نظریات نہیں ہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کے بندو، لیکن پھر بس وہی گھسی پیٹی باتیں۔ تو جو حضرات اصل کتابوں کو دیکھتے ہیں، کتاب مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر احمد رضا خان صاحب کو، تو جو نکل جاتا ہے اس پہ خود یہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے عالم ہیں غالباً حنیف قریشی ان کا نام ہے، تو انہوں نے تحذیر الناس پڑھی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی خیال سے پڑھی ہوگی، اسی نظریے سے کہ دیکھیں کیا لکھا گیا ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے نا کہ علماء دیوبند تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو ہے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس آدمی نے کتاب کو پڑھا، کتاب کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں پڑھ کے حیران ہوں، ختم نبوت جیسے اس کتاب کے اندر ثابت کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، اور ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا گیا ہے، اور گویا کہ قلم توڑ دیا گیا ہے، اتنی شاندار وہ کتاب لکھی گئی ہے، تو وہ آدمی اس کتاب کو پڑھ کر مجبور ہوا تعریف کرنے پر کہ ایسی کتاب جو ہے ختم نبوت پر نہیں لکھی گئی ہے جتنی شاندار کتاب وہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بریلوی علماء اس کو بھی جو ہے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مزاج ہے دماغ کے اندر جو ہے بس کیا کہنا چاہیے کہ گوبر گھس چکا ہے، اسے صاف کرنا چاہتے ہی نہیں یہ لوگ۔ اب اس میں بھی اس آدمی نے وہ باتیں کر دی ہیں کہ علماء دیوبند کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایسا ایسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ،
اور انہی کتابوں کے اندر تہذیب الناس کا حوالہ دے دیا گیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں. حالانکہ بارہا بتا دیا گیا کہ بھئی یہ جو بزرگان دین تھے یہ خود ان چیزوں کا انکار کیا کرتے. جیسے اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کا مسئلہ ہے تو فتاویٰ رشیدیہ کو آپ دیکھیں کھول کر کے، اس میں حضرت خود وضاحت کر کے چلے گئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ کسی نے ان سے پوچھا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا فتاویٰ رشیدیہ، اس میں یہ سوال کیا گیا کہ ذات باری تعالیٰ حضرت اسمہ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے. ظاہر ہے یہ ہمارا عقیدہ، بھئی کیسے کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. نہیں ہے، وہاں مسئلہ ہی کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اب تمہارے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ وہ متصف بصفت کذب کیا جائے اسے، معاذ اللہ. اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب نہیں ہے. اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، کون ہو سکتا ہے اللہ سے بات کے اس کی بات سچ ہونے کے اعتبار سے. جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے، زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، وہ خود کافر لکھ کے چلے گئے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابو لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا اشارہ فرمایا اور حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے ہوئے عاجز نہیں ہو گیا ہے، قادر ہے اگرچہ ایسا نہیں کرے گا. تو یہ ایک الگ بحث ہے جسے امکان کذب کی بحث کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بہت سے کافروں کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عاجز ہو گیا کہ وہ ان کو جنت کے اندر نہ بھیجے؟ نہیں، اللہ عاجز نہیں ہے. اللہ تو سارے انسانوں کو جنت کے اندر اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. اللہ تو قادر ہے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرعون کو چاہے جنت کے اندر بھیجنا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، لیکن وہ بھیجیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. تو یہ امکان کذب کی بحث ہے. تو صرف امکان کذب کی بحث جسے عوام نہیں سمجھ پاتی ہے اس کو اس طرح سے بیان کرنا لوگوں کے سامنے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں ایسا کہتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس قدر جاہلانہ باتیں ہیں. دیکھیں جیسے علماء دیوبند کی عبارتوں سے کفر ان لوگوں نے کشید کیا ہے. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ایسا اگر علماء دیوبند چاہتے تو کر سکتے تھے وہ، اور ان کو کافر ٹھہرا سکتے تھے، لیکن علماء دیوبند نے نہیں کیا. یہ بحث تو انہوں نے ان کے یہاں ان کی کتابیں مل جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بریلوی عالم ہے جلال الدین امجدی، وہ لکھتے ہیں کہ بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. یہی اس کا حاصل ہے جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ایسے ہی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں ہے. یہ لکھا ہے. اب اگر کوئی آدمی جملے کو اٹھائے اور اٹھا کر یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں ہے. اب تمام دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو احمد رضا خان یہ کہنا چاہتے احمد یار خان نعیمی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جہنم میں بھیج دے تو ظالم نہیں ہے. تو اگر یہ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائے اور پھر اسی سے کفر کشید کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ احمد یار خان جو ہے وہ تو کفر بکا کرتے تھے اپنی کتابوں کے اندر، تو تب کیا ہوگا؟ تو علماء دیوبند اگر کفر کشید کرنا چاہیں ان کی باتوں سے تو کر سکتے ہیں اور بآسانی بتا سکتے ہیں، لیکن علماء دیوبند ایسا نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے، سیاق و سباق کیا ہے، کس سیاق و سباق میں بات کہی جا رہی ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء دیوبند کا ہمیشہ کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ اعتدال پر مبنی گفتگو کرتے ہیں. ایسے ہی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور کتے کا آ جائے، بلی کا آ جائے، فلاں کا آ جائے فلاں. ارے بھائی کفریاں باتیں ہیں، نہیں ہے ہمارا عقیدہ. یہ عجیب جاہل لوگ ہیں. دیکھیں دارالعلوم کے فتوے میں لکھا گیا ہے، کسی نے پوچھا کہ اگر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ایسی صورتیں یا آیات مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، تذکرہ ہے،
اور تشہد اور درود شریف وغیرہ نماز میں نمازی پڑھے گا تو لا محالہ حضرت سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور خیال تو آئے گا ہی۔ جب درود شریف پڑھے گا، نبی کا نام آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیال نماز میں آئے گا ہی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ایسے خیال سے تو نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ جاہل کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، یہی عقیدہ حضرات کابر علماء حقیقت اہل سنت والجماعت اور ان کے متبعین کا ہے۔ بعض اکابر کی کتاب میں صرف ہمت کا بیان ہے، یہ صوفیہ محققین کی خاص اصطلاح ہے۔ کچھ اہل باطل صرف ہمت کا ترجمہ نا سمجھی سے خیال کر دیتے ہیں، پھر عام مسلمانوں کو بہکانے کے عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں۔ سو خوب سمجھ لیں کہ الگ مسئلہ ہے، اور نماز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یہ علیحدہ ہے۔ اللہ پاک اہل باطل کو بھی صراط مستقیم سمجھ کر چلنے اور حفظ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ اب میں وہ ساری چیزیں نہیں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اب عبارتوں کو سامنے رکھنا اور ان پہ تبصرہ کرنا، یہ ساری چیز آپ کو بہت سی ویڈیو آپ کو پہلے سے ان تمام مسائل پر آپ کو کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن بس بد دماغی ہے کہ بار بار انہی مسائل کو چھیڑنا ہے۔ ایسے ہی جو مسئلہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ کے چلے گئے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو اس کی بھی وضاحت کر رکھی ہے اور بار بار وضاحت کی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں لکھا گیا کہ اس عبارت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اس ہستی کو کہا جا سکتا ہے جس کو ذاتی طور پر بلا واسطے غیب کا علم ہو، اور یہ شان صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والا اس لیے عالم الغیب کہلاتا ہے کہ اس کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیوب کا تفصیلی علم ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو ہو، تو اس خیال کا باطل اور غلط ہونا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی کی طرح عالم الغیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو شرک ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہوگی کہ آپ جو ہے نبی کو لے جا کر اللہ کے برابر کر دے رہے ہیں، اور اللہ کی شان میں تو گستاخی ہے ہی۔ تو کیا آپ یہ لوگ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو علم جو غیب مانتے ہیں نبی کے لیے وہ ذاتی نہیں مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں۔ پھر عطائی میں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو محدود مانتے ہیں، صرف اتنا مانتے ہیں کہ ابتداء آفرینش عالم سے لے کر دخول جنت اور نار تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا علم مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے، تو خود توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بڑھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر تنقیص کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو بات آپ کے آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والا تمام غیوب کا علم ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ بعض مغیبات کو جاننے کی وجہ سے کہتا ہے، جیسا کہ بریلوی کرتے ہیں، اور اس کا نظریہ ہے کہ جس کو بھی غیب کی کچھ باتوں کا علم ہو اس کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، تو پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی اتنا علم غیب تو ہر کس و ناقص کو حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہے۔ بس اس غلط نظریے کی بنا پر یہ لازم آئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر انسان بلکہ ہر حیوان کو بھی عالم الغیب کہا جائے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفت کا اعتراف کرنا جسے نہ قرآن نے ثابت کیا ہے نہ حدیث نے ثابت کیا ہے، اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، اور پھر جو آدمی منع کر رہا ہے کہ بھئی آپ کے نظریہ صحیح نہیں ہے، الٹا اس کو جو ہے گستاخ کہنا شروع کر دینا، یہ بریلوی حضرات کا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی یہ مسئلہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے یہاں تو یہ نظریہ ہے کہ جو شیطان کا علم ہے نعوذ باللہ اور نبی سے زیادہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بار بار علماء نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے کہ بھائی ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی دارالعلوم کا فتویٰ دیکھیں آپ، اس میں کسی نے پوچھا ہے کہ حضور کا علم زیادہ تھا شیطان کو، قرآن و حدیث کی روشنی میں خلاصہ فرمایا کیا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، تب سے کافی الجھن میں ہوں۔ ایک بٹالوی حضرت نے یہ کتاب دی تھی، برائے کرم اس میں رہنمائی فرمائے، تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وہ شان ہے کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات جل شانہ نے نبوت کے لائق اپنی ذات و صفات
خالق کائنات جل شانہ نے نبوت کے لائق اپنی ذات و صفات اور امور اخروی سے متعلق اتنے علوم عطا فرمائے کہ دیگر تمام انبیاء اور ملائکہ اور تمام جن و بشر کے علوم کی حیثیت ان کے سامنے ایسی ہے جیسے بحر ناپیدا کنار کے سامنے قطرے کی ہوتی ہے، اور یہ حق تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے۔ اور شیطان ملعون کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے علم کو زیادہ کہا جائے۔ حضرات اکابر دیوبند رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور پھر آگے بات بھی ذکر کر رکھی ہے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے متعدد فتاوی میں تصریح فرمائی ہے کہ جو شخص ابلیس لعین کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم، زیادہ علم والا و اوسع علما کہے، وہ کافر ہے۔ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں، یہ بار بار وضاحت کی جا چکی ہے، لیکن پھر وہی بولیں گے، وہ جو کہہ کر کے چلے گئے ہیں احمد رضا خان صاحب، اسی کو چاٹیں گے، وہی کہیں گے کہ علماء دیوبند کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ شیطان کے علم کو نبی سے زیادہ کہتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ مختصر تبصرہ ہے اس ویڈیو کے اوپر۔ باقی اس ویڈیو سے اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، پہلے ہی بہت سے ویڈیوز ان پر موجود ہیں، اہل علم کے مناظرے موجود ہیں اور تحریریں موجود ہیں، تو ان کو دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ بار بار یہ چیز آ رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر مختصر تبصرہ کر دیا جائے، انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو انشاءاللہ اس کی آئندہ جو ہے وضاحت کر دی جائے گی۔ آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا۔ اگر مفتی سلمان صاحب ازہری واقعتاً دیوبندی بریلوی مکاتب فکر کے درمیان خلوص و صدق کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے جس طریقے سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مولانا اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا آصف علی صاحب تھانوی، ان حضرات کی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ان کتابوں سے تبری اور بیزاری اور برات کریں علماء دیوبند اور دیوبندی حضرات، تو ظاہر بات ہے کہ بات پھر انصاف کی اور عدل کی یہ ہوگی کہ فاضل بریلوی کی جو باتیں یا ان کے رفقا کی، ان کے رفقاء کار کی، ان کے معاونین کی اور بعد میں ان کے متبعین کی جو باتیں قابل اشکال ہیں، کیا وہ بریلوی حضرات بھی اس سے تبری، برات، اظہار بیزاری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں پھر دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، تو بات وہیں کہ وہیں رہ جائے گی۔ تو اگر واقعتاً یہ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کی واحد صورت احقر کے نزدیک یہی ہے کہ ان مباحث کو بالکل نہ چھیڑا جائے اور خالص ان باتوں پر جو شریعت میں، سنت میں، طریقت میں سنیت، حنفیت اور چشتیت ان حضرات کے نزدیک بالکل مسلم ہیں تینوں چیزیں، کہ اہل اسلام میں سنیت بھی اور ہمارے پورے بر صغیر بالخصوص ہندوستان میں حنفیت بھی اور چشتیت بھی اور تمام صوفیاء کرام کے نزدیک جو ان حضرات سے پہلے کی چیزیں ہیں جو واقعتاً ثابت اور منقول ہیں، ان کا ثبوت چاہیے، اس پر پورا اتفاق کر لیں۔ اور وہ احقر اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری 3 نسبتیں ہیں، حق تعالی شانہ سے نسبت، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہماری بندگی، عبدیت اس سلسلے میں بھی، اور حضرت آدم حضرت حوا کے اولاد ہونے میں بھی ہم سب کے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آخر میں سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں۔ تو اس کے تحفظ کے لیے عقائد، اخلاق اور اعمال ہیں، اس کے لیے ہمارے شریعت اور سنت اور طریقت کے ضوابط ہیں، اس سے اہل علم واقف ہیں۔ تو جو کچھ ہوا گزشتہ را صلوات، آئندہ را احتیاط، یہ صورت تو ممکن ہے، لیکن یہ کہ صاحب اگر آپ نے کہا کہ دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے تو آپ دیوبندیوں کو بھی خالی از
اسلحہ نہ سمجھیں، ان کے پاس بھی سارا مواد موجود ہے۔ اگر کسی کو واقعتاً احقاق حق مقصود ہے تو اس کو سب سے پہلے الجنہ لأہل سنہ دیکھنی چاہیے، حضرت مولانا عبدالغنی خان صاحب پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مدرسہ امینیہ میں شیخ الحدیث بھی رہے، مفتی بھی رہے، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے بڑے معتمد علیہ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ یہ نام الجنہ لأہل سنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا، اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی سابق مفتی اعظم دارالعلوم مظاہر العلوم فرمایا کرتے تھے کہ اس موضوع پر سب سے عالمانہ کتاب، مدلل کتاب الجنہ لأہل سنہ ہے، اس کو اہل علم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دونوں کے دعاوی اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ دوسری کتاب انکشاف حق ہے، جو جبل العلم حضرت مولانا مفتی خلیل احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کے بیک واسطہ شاگرد اور مجاز تھے۔ درمیان میں فاضل بریلوی کے اور مفتی صاحب بدایونی کے صرف ایک واسطہ ہے، اور بریلوی علماء ان کو جبل العلم سے یاد کرتے تھے جب تک کہ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ علماء دیوبند حق پر ہیں۔ انکشاف حق وہ کتاب نہایت عالمانہ ہے، اور اب تک ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ مجھ سے حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب فیض آبادی سابق مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند نے فرمایا تھا کہ اب تک کسی دیوبندی نے ایسی کتاب نہیں لکھی تھی جو حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، انکشاف حق، اس کو دیکھا جائے۔ اور آخر میں نہایت عام فہم اور سلیس زبان میں والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی القدوس صاحب رومی کی ہے، دیوبند سے بریلی تک، جس کو دیوبند میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اپنے صاحبزادے مولانا محمد سالم صاحب کے ذریعے چھپوایا تھا، اس کو طبع کرایا، اور بیرون ہند میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اس کو شائع کرایا، اور دیوبندیت بریلویت ایک مطالعہ، اس کے لیے اس کو داخل نصاب بھی کرایا۔ یہ تین کتابیں اگر کوئی دیکھنے کے بعد اور پھر یہ رائے جو احقر نے پیش کی ہے اس سے اگر اختلاف کرے، اس کی بات صحیح ہوگی، میں قبول کرنے کو بالکل تیار ہوں، ورنہ اس بات کو باتوں کا جواب ہے ان کتابوں، بالکل مکمل مدلل اور مسکت جواب ہے۔ اور دیکھیے اگر ان مولانا اسماعیل شہید کی جو حوالہ دے رہے ہیں وہ تو عبارت، کیونکہ ان کی فارسی جی اس میں دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ مولانا اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا عبدالحی برہانوی، ان کی نسبتیں جو میں نے عرض کی کہ سید صاحب خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ ارشد ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے، حقیقی بھتیجے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے مولانا اسماعیل شہید، اور حقیقی بھانجے ہیں حضرت مولانا عبدالحی صاحب برہانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ روایت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعد شاہ اسحاق صاحب سے چلتا ہے، جو ان کے نواسے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاروں شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو دفع نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سے سلسلہ تمام دیوبندیوں کا، تمام اہل حدیث حضرات کا چلتا ہے، حتیٰ کہ بریلوی حضرات خود فاضل بریلوی کے والد بزرگوار اور ان کے جد امجد یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ اسحاق صاحب سے وابستہ ہیں۔ ان کی سند کا انکار اگر کرتے ہیں تو خان صاحب کی سند کا بھی انکار کرنا پڑے گا، انقطاع لازم آئے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر اپنے بڑوں کو تسلیم کرنے کے بعد، اور جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے جو اصولی طور پر دو جگہوں میں اب تک ہو چکا ہے، اولاً جمعیت علماء ہند میں جو قائم ہوئی تھی اس وقت، اس میں علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء بدایوں جو بریلوی علماء سے زیادہ اس سلسلے میں متصلب ان کیا سمجھے جاتے ہیں، وہ تک اس میں شامل تھے، اور علماء اہل حدیث بھی تھے۔ تو یہ اتحاد ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعوت کوئی نئی ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، عملاً ہو چکا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بھی ان سب کو شامل کیا گیا۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، لیکن تجویز ایسی ہونی چاہیے جو دونوں جانب چل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔